آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جی ہاں معزز ناظرین اکرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر نور ساعتوں میں، ان پر نور راتوں میں ہمیں اللہ کے حبیب، اللہ کے پیاری کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کا نزول اللہ کے پیارے حبیب پر ہوا، اور اللہ کے پیارے حبیب کی اچھی اچھی باتیں، آپ کی نعتیں ہمیں سنانے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر برکات رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے ایک پروگرام دوبارہ نشر کر رہی ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر۔ الحمدللہ آج کی جو ہماری بزم ہے، آج کی جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہیں، جو آج کے ہمارے ساتھ قاری حضرات ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے محترم جناب حافظ محمد احتشام قادری صاحب ہیں، اور انہی کے ساتھ جو اللہ کے پیارے حبیب کی ثنا بیانی کریں گے سید ایاز گیلانی صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کی پیاری کتاب سے کروانا چاہوں گا۔ ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب حافظ احتشام حسین قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی پیاری کتاب سے اس پروگرام کا، اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رمضان برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللہ اللہ۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللہ اللہ۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا
سبحان اللہ ففروا إلى اللہ اللہ ففروا إلى سبحان اللہ سبحان اللہ ففروا إلى إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ إلا قالوا ساحر أو مجنون سبحان اللہ ماشاء اللہ أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے بہت ہی پیارے انداز میں بھی کر رہے تھے بہت بہت شکریہ قاری صاحب ناظرین اکرام اس پیاری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے جس کے کو دیکھنا بھی عبادت ہے جس کو پڑھنا تو عبادت ہے ہی ہے ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اللہ اکبر اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف ہے اللہ کے پیارے حبیب کی ثنا بیانی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعارف ہمارے محتاج نہیں بہت ہی پیاری اور آواز والے بہت ہی پیاری شخصیت محترم جناب سید ایاز گیلانی ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی ثنا بیانی تعریف مصطفیٰ بیان کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں رمضان برکات رمضان اللہ برکات رمضان برکات رمضان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں
میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مد تو رضا پڑے سے بلا میں میری بلا،
مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی سمع ہے کہ دعا نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں جی ہاں ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی تعریف بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید ایاز گیلانی ناظرین کرام اگلے سیگمنٹ کا عنوان ہے اوراد وظائف روحانی علاج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد کامران قادری صاحب تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کا فرمان ہمیں سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں برکات رمضان برکات رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللہ تبارک قرآن کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی بے شک اور ان مبارک ساعتوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کرنے ان کی مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی عاطف بھائی آج ہم جو ناظرین کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ ہے تسبیح فاطمہ اللہ سبحان اللہ اس کی پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کام کر کر کے تھک جاتی تھی آپ کے ہاتھ مبارک پہ تھوڑی خراشیں آ گئی تھی کام کی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنے والد گرامی سے جا کے عرض کیجئے کہ وہ آپ کو کچھ غلام آئے ہیں تو ان میں سے ایک آپ کو دے دیں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئی تو چند صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گئی اور واپس آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ عرض نہیں کیا پھر جب شام ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور فرمایا اے فاطمہ تم گھر آئے تھے کچھ بتایا نہیں کچھ پریشان لگ رہے تھے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کچھ گھر کے کام ہوتے ہیں آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو ایک مجھے بھی اگر عنایت ہو جائے تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی پیاری تعلیم فرمائی یعنی خود کام کرنے کی کتنی بڑی تلقین فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا
بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تسبیح فاطمہ دی۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ کہنا، 33 بار الحمدللہ کہنا اور 34 بار اللہ اکبر کہنا، یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ رات کو جو شخص پڑھ کے سوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تنگ دستی کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فراخ رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تسبیح فاطمہ رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ محترم جناب قاری کامران قادری صاحب۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ وظیفہ اور بہت ہی اچھا وظیفہ آپ نے سنا، میں نے بھی سنا، اور انشاءاللہ اس کو اپنائیں اور اپنی تھکاوٹیں، اپنی مثلا سب سے زیادہ یہ معاملات گھریلو خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ہمارے وہ لوگ، ہمارے دوست بھائی جو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کو جو انہوں نے تسبیح فاطمہ بتائی ہے اس کو اپنائیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی عمدہ فائدہ ہوگا، بہت ہی اچھا فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، میں ایک اور کلام میں شامل کروانا چاہوں گا، محترم جناب حافظ سید ایاز گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک اور اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف بیان فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا دو جہاں کے دادا فدا ہے دو جہاں کے تاجدار یا کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار وہی کچھ کیجیے نا شہ عالی وقار
تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے تھے سید ایاز گیلانی. جی ہاں ناظرین اکرام، ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا آپ کو انتظار ہوتا ہے، اور وہ ہے علماء سے گفتگو کا سیگمنٹ، وہ ہے علماء سے آپ کے مسائل کے حل کا سیگمنٹ. اور الحمدللہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں وہ بھی بہت ہی پیارے ہیں، اور وہ ہیں جو پورا سال ہی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی پیاری کتاب کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. ناظرین کرام، جو آج ہم نے موضوع ایک چوائس کیا ہے وہ بھی ایک بہت عمدہ اور دلچسپ موضوع ہے. وہ موضوع ہے سیدنا مولانا حسن رضا خان اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان. بہت ہی پیارا موضوع، اور ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں آج وہ بھی بہت پیارے ہیں اور اس حوالے سے وہ بہت دلچسپی رکھتے ہیں. محترم جناب مولانا معاذ قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. الحمدللہ قبلہ ٹھیک ہیں آپ؟ تو ناظرین کرام، موضوع جو ہے اس موضوع کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی جو اصل وجہ ہے کہ تاکہ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کی جائے گی تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. علامہ صاحب، اس موضوع کو کچھ حصوں میں نے تقسیم کیا ہے، تو اسی حوالے سے اس سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو میں آپ کے سامنے سوال کے طور پر عرض کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے متعلق آپ آگاہی فرمائیے گا. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور خاندان اعلیٰ حضرت کے جو بزرگان دین ہیں اور جو اولیاء کاملین خاندان اعلیٰ حضرت سے گزرے ہیں، ان کے یہاں اس آیت کا مصداق ہمیں مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک کیسے نہیں ہوتا، ان کو پاس ایسی کون سی خاص پاور ہے؟ تو ہم اگر خاندان اعلیٰ حضرت میں دیکھ لیں تو چاہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود ہوں، چاہے آپ کے دونوں صاحبزادگان حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ ہوں، یا آپ کے آباء و اجداد میں ہم دیکھ لیں تو آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا آپ کے برادر اصغر جو کہ آج ہمارا موضوع بھی ہیں، جن کی شخصیت مولانا شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں. ان تمام کی زندگی کے اندر اگر ہمیں کوئی بات نظر آتی ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نظر آتا ہے کہ آپ حضرات نے اللہ کی محبت میں اور دین مصطفیٰ کی خدمت میں خود کو اس قدر مشغول کر لیا اور اس قدر مستغرق ہو کے دین کی خدمت کی خاندان اعلیٰ حضرت نے کہ پھر وہ چاہے کانگریس کا کوئی لیڈر ہو، پھر چاہے وہ وقت کا انگریز ہوں، انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد ہو تو اعلیٰ حضرت کے دادا نے دیا، مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ نے. اور جب ندوہ سے لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں اور عجیب و غریب ندوی علماء نے عجیب و غریب قسم کے نظریات لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیے، تب بھی خاندان اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. اور وہ شخصیت کون تھی؟ وہ شخصیت استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ تھی کہ جنہوں نے ندوی علماء کو جواب دیا. ندوی علماء کے جو الٹے سیدھے اعتراضات تھے ان کا علمی جواب بھی دیا اور شعر میں بھی ان کا جواب دیا. اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے تعلیم کس طریقے سے کس سے حاصل کی اور کیسے حاصل کی. تو آپ کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنے برادر اکبر
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی. سوچئے جس کا استاد اعلیٰ حضرت ہو تو وہ خود کتنے بڑے حضرت ہوں گے. اللہ سبحان انہوں نے اللہ. اعلیٰ حضرت سے تعلیم حاصل کی. اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد بالخصوص فن نعت کے اندر، فن شاعری نہیں کہہ رہا، بالخصوص فن نعت کے اندر آپ کے جو استاد ہیں وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ آپ کی نعتیں دیکھا بھی کرتے تھے. آپ کی نعتوں کو جسے کہتے ہیں کہ شاعری میں اصلاح لی جاتی ہے، تو نعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف شاعر کو دکھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی مفتی اور عالم کو بھی دکھا دینا چاہیے، کیونکہ نعت بہت نازک معاملہ ہے. تو آپ اکثر سیدی اعلیٰ حضرت کو دکھایا کرتے تھے، حالانکہ خود بھی عالم تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اکثر اپنا کلام دکھایا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت وہ کلام دیکھ کے داد دیا کرتے تھے. اور آپ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں قصداً صرف 2 شخصیات کا کلام، نعتیہ کلام پڑھتا ہوں قصداً اردو میں. ایک سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. تو بہت خوبصورت شخصیت ہیں اور بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں، جنہوں نے نہ صرف شاعری کی دنیا میں کام کیا، کیونکہ ہمارے یہاں مولانا حسن رضا خان محفلوں کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں بدقسمتی سے. محفلوں کے علاوہ مولانا حسن رضا کا تعارف اہل سنت میں کچھ خاص نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف شاعری میں کام نہیں کیا. آپ کے اگر نثری فن پاروں کو پڑھ لیا جائے، آپ کی نثری خدمات کو پڑھ لیا جائے، تو پھر شاید بندہ ان شاعری کی طرف رجوع بھی نہ کرے، بولے کہ یار نثر میں اتنا کام کیا ہوا ہے، شعر پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. تو اتنا شہنشاہ سخن استاد زمن نے کام کیا. اور جب آپ نے ایک بار اپنا کلام اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بغرض اصلاح پیش کیا، تو آپ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے حسن، یہ پھول کہاں سے چن لیتے ہو؟ اللہ وہ کلام تھا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پہ خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. تو جب اعلیٰ حضرت نے یہ سوال کیا تو برجستہ شہنشاہ سخن نے فرمایا کہ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، الہی بھلا ہو جناب رضا کا. تو اس قدر ہمہ جہت شخصیت ہیں شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے میدان میں فتویٰ جات بھی تحریر کیے ہیں، جنہوں نے فرق باطلہ کو بھی جواب دیا ہے، جنہوں نے عقائد اہل سنت کی تدوین و اشاعت بھی کی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو آپ کا نعتیہ دیوان اور جو آپ کی نعتیہ شاعری ہے، جس نے اہل سنت میں عشق رسول کی روح پھونک دی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہمارے یہاں اہل سنت میں بڑی محفل ہوتی ہے اور اس میں استاد زمن کا کلام نہ پڑھا جاتا ہو، بلکہ بہت سے بد مذہب بھی آپ کا کلام پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ کلام میں چاشنی اتنی ہے، عشق رسول اس قدر بھرا ہوا ہے کہ بندہ جب استاد زمن کا کلام پڑھتا ہے تو عشق رسول، اس کے سینے میں عشق رسول کے پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں اور سینہ باغ و بہار ہو جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، آپ نے کچھ الفاظ ایسے ارشاد فرمائے جس میں ان کی علمی خدمات ایک سامنے آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کی علمی خدمات بھی مدارس میں تو بہت سارے ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین بھی اگر اس پر سنیں تو علمی خدمات پر بھی آپ نظر ذرا ڈالیے گا. اچھا جی، علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہیں ایک عالم دین بھی تھے. اور آپ نے دین کی خدمت میں بھی بہت وقت لگایا ہے، بہت جی جان سے محنت کی ہے، اور کئی رسائل بھی لکھے ہیں، اور جتنا ہو سکا آپ نے دین کی خدمت کی. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی عمر فقط 49 برس تھی، بہت طویل عمر آپ نے نہیں پائی. تو اتنے تھوڑے عرصے میں اس قدر عمدہ کام کر کے جانا اپنے آپ میں ایک اچنبے کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ مطلب مولانا حسن رضا اتنا کام کر گئے 49 برس کی عمر میں کہ آج 49 برس عمر پانے والا آدمی وہ شاید پورا پڑھ بھی نہیں سکتا. بے شک اگر پڑھ لے تو مجموعی تو مطلب ایک قرات تو کر سکتا ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا جسے کہتے ہیں، مطالعہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک 49 برس کے آدمی آج کے دور میں کر نہیں سکتا جتنے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں علمی خدمات کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا کام کیا تو منظر عام پر کیوں نہیں آیا؟ بے شک. تو اس کی وجہ یہ ہے جو میرے سمجھ میں آتی ہے کہ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے نا تو آس پاس کے ستارے کس کو نظر آتے ہیں؟ اب استاد زمن کے گھر میں سیدی اعلیٰ حضرت کی صورت میں ایک سورج موجود تھا، ایک آفتاب موجود تھا جس کی کرنیں مشرق سے مغرب تک، جس کے علمی خدمات پوری دنیا میں پھیل گئی تھیں. تو شاید اس لیے لوگوں کی توجہ استاد زمن کی شخصیت کی طرف اور ان کی علمی خدمات کی طرف نہ جا سکیں. میں آپ کے کچھ علمی کارنامے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے، اور یہ بڑے ڈیفرنٹ کام ہے، دینی کام ایک ہوتے ہیں جو جسے کہہ لیں کہ کلاسیکل دینی کام ہے جو کہ روایتوں میں چلا آ رہا ہے، لائک فتاوی جات تحریر کرنا یا اور عام طریقے سے دینی
عقائد ثابت کر دینا، شرع عقائد سے دینی مسائل ثابت کر دینا، یہ تو ایک روایتی طریقہ ہے، لیکن آپ نے بڑا ہٹ کے دینی کام کیا ہے۔ آپ کا جو ایک کتاب ہے آپ کی دین حسن کے نام سے، اور دین حسن سے یہ ذہن میں رکھیے، دین حسن سے میں آپ نے دین مصطفیٰ ہی بیان کیا ہے، کوئی معاذ اللہ اپنا الگ سے دین نہیں لے کے آئے، دین مصطفیٰ بیان کیا ہے۔ لیکن دین حسن کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی حقانیت پہ دلائل دو دوسرے مذاہب کی کتب سے اخذ کی ہیں، اسلام سے اخذ نہیں کی ہیں، قرآن حدیث سے مسائل نہیں لے کے آئے، وہ بھی لائیں، لیکن جو اصل موضوع سخن اس رسالے میں رہا، اس کتاب میں دین حسن میں رہا، وہ دو ڈیفرنٹ مذاہب ہیں، جس میں سے ایک مذہب تو عیسائیت ہے کہ آپ نے عیسائی کتب سے، آج کل لوگ اکثر ہمارے ایک ہندوستان کے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، ٹائی سوٹ پہن کے آتے ہیں اور وہ عیسائیوں کی کتابوں سے اپنے اسلام کے عقائد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ میں پہلے ایسی شخصیت ہے، تو ایسا نہیں ہے، ان کے ابو بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے جب استاد زمن یہ کام کر گئے، اور بہت عمدہ طریقے سے کر گئے۔ تو ایک تو یہ کہ عیسائیوں کی کتب سے ثابت کیا، دوسرا کام سن کے آپ لوگوں کو مزید حیرت ہوگی کہ عیسائیوں کے بعد اگر کسی کتب سے اسلام کے دلائل ثابت کیے جا سکتے تھے تو وہ بلا شبہ یہود کی کتب تھیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ آسمانی مذاہب میں سے ہے، تو ان کی کتب سے اسلام کے دلائل ثابت کیے جا سکتے تھے، حضور تشریف لائیں گے یہ بات ثابت کی جا سکتی تھی۔ لیکن استاد زمن کیونکہ جانتے تھے کہ آپ ہندوستان میں موجود ہیں، اور ہندوستان میں 3 مذاہب چلتے ہیں، اسلام، ہندو اور عیسائیت، تو اسلام کے عقائد اسلام سے ثابت کرنا تو فرق بعد مذاہب باطلہ مانیں گے نہیں، تو اب بچے 2 مذاہب، ایک عیسائیت جن سے ثابت کر دیا، دوسرے بچتے ہیں ہندو۔ اب ہندوؤں کی کتب سے اور ہندوؤں کے دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کرنا ایک بہت مشکل عمل ہے، لیکن استاد زمن نے یہ کر کے دکھایا۔ دین حسن میں آپ نے ہندوؤں کے کتب سے اور ہندوؤں کے دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میلاد شریف پر جیسا کہ فرق باطلہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اعتراضات کیے جاتے رہتے ہیں، تو آپ نے اس پر پورا ایک مکمل رسالہ اور بہت مدلل رسالہ لکھا جس کا نام ہے نگارستان لطافت در ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ نے میلاد کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے، آج کل ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ تفضیل علی کا مسئلہ ہے۔ تو اب تو اہل سنت میں بھی تفضیل حضرات آ گئے ہیں، اور وہ تفضیل علی اور صحابہ شیخین کی افضلیت کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس پر شہنشاہ سخن نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہے الرائحۃ العنبریہ من المجمرۃ الحیدریہ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حیدری دھونی سے، جو دھونی دی جاتی ہے دھوئیں سے کوئلے وغیرہ جلا کے، حیدری دھونی سے عنبری خوشبو۔ تو اتنا پیارا نام رکھا، اور پھر اس کا فارسی نام الگ رکھا، یہ تو اس کا عربی نام ہے، اس کا فارسی نام رکھا تزک مرتضوی، اور دونوں ناموں میں ایک خوبصورتی ہے، ایک بڑی کمال کی بات ہے، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کی ایک عادت تھی کہ جب وہ کوئی رسالہ لکھتے تو جس سن میں تحریر کرتے اس سن کے اعتبار سے نام ہوتا، یعنی کہ جب اس نام کے عددوں کو علم الاعداد کی روح سے جمع کیا جائے تو وہی سن بنتا تھا جس میں اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا ہے۔ اب شہنشاہ سخن نے یہ رسالہ لکھا الرائحۃ العنبریہ، اس کے جب عددوں کو جمع کرتے ہیں تو ہجری سال کے اعتبار سے 1300 بنتا ہے، جس میں شہنشاہ سخن نے یہ رسالہ لکھا، لیکن ساتھ میں فارسی نام بھی رکھ دیا تزک مرتضوی۔ یہ رسالہ آپ نے لکھا 1883 میں، اور جب تزک مرتضوی کو ہم عدد جمع کرتے ہیں تو 1883 بنتا ہے، یعنی ایک ہی رسالے کے 2 نام رکھے، ایک نام سے عیسوی اعتبار سے سن بن گیا اور دوسرے نام سے اسلامی اعتبار سے ہجری سال کے اعتبار سے سن بن گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی علمی رسائل موجود ہیں، میں 2 کا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک آئینہ قیامت جو کہ شہرت عامہ حاصل ہے، جس رسالے کو بہت مقبول ہے، اور میرا خیال ہے کہ اردو زبان میں واقعہ کربلا پر اس سے زیادہ مفصل، اس سے زیادہ مدلل اور اس سے زیادہ جسے کہنا چاہیے اوتھینٹک کتاب آپ کو نہیں مل سکتی۔ اردو کی زبان میں زیادہ کام نہیں ہو، کیونکہ لکھنے والوں نے واقعہ کربلا میں بہت سی داستان ترازیاں بھی کر دی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جو کہ اگر بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو یہ اہل بیت کی شان سے زیادہ اہل بیت کی توہین بیان کر دی جاتی ہے واقعہ کربلا کی آڑ میں، اور کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ غلو کر جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو شہنشاہ سخن نے انتہائی مدلل اور بہت مفصل کتاب لکھی واقعہ کربلا پر، اور اس کا نام کتنا پیارا رکھا، آئینہ قیامت، کیونکہ واقعی وہ جو منظر تھا کربلا کا منظر تھا وہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا، تو اس کا نام کیونکہ شاعر تھے تو آپ نے پھر نام میں بھی ادب دکھایا اور بہت عمدہ نام رکھا۔ اس کے علاوہ جب بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت نے مدرسہ قائم کیا جس کا نام منظر اسلام، جو کہ آج بھی بہت مشہور مدرسہ ہے اور یقیناً مرکز اہل سنت
ہمیشہ سے رہا ہے، بریلی منظرہ اسلام کا جو مدرسہ ہے، جب اس کی تعمیر اعلیٰ حضرت نے کی تو اس کے پہلے سال میں کون کون سی مشکلات آئیں، مدرسہ تعمیر کرنے میں کتنی مشکلات درپیش آتی ہیں، یہ جس کو جاننا ہو جائے کسی عالم دین کے پاس اور جس نے مدرسہ قائم کیا ہو اپنا، اور اس سے پوچھے کہ بھائی کس طریقے سے مدرسہ قائم ہوا، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بچے چٹائیوں پر رات رات بھر بیٹھ کے پہرا دیتے تھے کہ چوری نہ ہو جائے کچھ بے شک، مدرسے کا مال۔ بے پھر شک وہ آپ صحیح۔ کو بتائیں گے کہ کیسے 6 ہفتے کام رک جاتا تھا کہ چندہ نہیں ہوتا تھا، کتنی مشکلات، بلکہ مدارس کے طلبہ سوکھی روٹی کھا کے یہ مدرسے تعمیر کرتے ہیں، اور مدارس کے طلبہ جو ہے اور مدارس کے اساتذہ جی جان سے محنت لگاتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی جب منظر اسلام قائم کیا تو اس کے قائم کرنے میں کون کون سی مشکلات آئیں، یہ آپ نے ایک رسالہ لکھا اظہار روداد کے نام سے، کہ جو پہلے سال میں کون کون سی مشکلات آئیں، پھر اس کے بعد ایک اور رسالہ لکھا کہ دوسرے سال میں کون کون سی مشکلات آئیں۔ تو آپ کی علمی خدمات بہت ہیں جو کہ دینی اعتبار سے بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو اردو زبان سے شغف رکھتے ہیں تو یہ اردو کے فن پارے بھی کوئی کم درجے کے نہیں ہیں، بندہ پڑھنا چاہے اور شوق رکھتا ہو اور ذوق رکھتا ہو تو وہ پڑھے تو اس کو اس میں سے بہت اعلیٰ فن پارے بھی مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور اسی کو میں اور مزید آگے بڑھاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ دیوان سے عشق حضور کی کون سی کرنیں پھوٹتی تھی؟ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ سوال بڑا پیارا ہے، اور اس کا سادہ سادہ جواب تو یہ بنتا ہے کہ جس نے یہ جاننا ہو وہ جائے اور ذوق نعت اٹھا کے ذرا پڑھے۔ بے شک۔ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کلام پڑھ لیں، فلاں کلام پڑھ لیں، فلاں کلام پڑھ لیں، آنکھیں بند کر کے کہیں سے بھی کھول لی جائے ذوق نعت، کہیں سے بھی، اور وہاں پہ دیکھا جائے کہ عشق رسول کے کون کون سی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور عشق رسول میں ڈوبنے کی کس طرح تلقین کی جا رہی ہے، اور کس طرح عشق رسول اس کلام میں ابھر رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ شاعر کس طرح عشق مصطفیٰ میں مستغرق ہو کے کلام کہا کرتے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کی جو دوسرے نعتیہ دیوان ہے وسائل بخشش، وہ بھی کہیں سے بھی کھول لی جائے، بندہ پڑھے تو واقعی حیران رہ جائے گا کہ بھائی کیا خوب اعلیٰ استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کہا ہے۔ میں چند ایک مثالیں ہی پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر مثالوں پہ بات چلی تو شاید پورا دن، پوری رات، بلکہ پورا ہفتہ بھی گزر جائے۔ تو مولانا حسن کے ایسے ایسے اشعار موجود ہیں کہ بندہ پڑھے تو حیران رہ جائے۔ بے شک۔ اب دیکھیں نعت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں آج کل کا رواج ہے کہ نعت میں نعتیں کم پڑھی جاتی ہیں اور استغاثے زیادہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، بے شک۔ جیسے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے استغاثے پڑھنا بھی، لیکن خالصتاً نعت لکھنا استغاثہ لکھنے سے زیادہ مشکل امر ہے، بے شک۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور جو شاعری کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شعراء جان بوجھ کے نعت کے باب میں استغاثہ انتخاب کر لیتے ہیں، نعت کی طرف نہیں جاتے کیونکہ لکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اب دیکھیں استاد زمن نے کس قدر خوبصورت نعت ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، آہا، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، آہا، میں سبحان فدا اللہ۔ تم آپ ہو اپنا ماشاء جواب۔ اللہ۔ اور اس کے بعد کیا خوبصورت مقطع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا قبر میں مجھے دفنا دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، پہلا سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا، دوسرا سوال کریں گے جواب دے دوں گا، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کہتے میں جواب نہیں دوں گا۔ اللہ، پھر سوال ہوگا جواب نہیں دوں گا، سوال ہوتا رہے گا جواب نہیں دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ فرماتے ہے حسن محوے جمال روئے دوست، آہا، سبحان کہ بھائی ابھی تو سرکار کے جلوے کے لیے پوری زندگی انتظار کیا تھا، اب سرکار کا جلوہ دکھائے تو تم سوالات کرنے لگ گئے ہو۔ سبحان اللہ، ہے حسن محوے جمال روئے دوست، اے نکیرین اس سے پھر لینا جواب، سبحان اللہ۔ جواب پھر کبھی لے لینا، ابھی مجھے حضور کا چہرہ دیکھنے دو۔ تو یہ ایک عاشق کی علامت ہوتی ہے کہ جب محبوب کا جلوہ میسر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ساتھ کون موجود ہے کون نہیں ہے، بس پھر محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اور عاشق کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور بس پھر تو وصال ہوتا ہے اور وہ سما الگ ہوتا ہے۔ سبحان اسی اللہ، طریقے سے بے آپ شک۔ نے اور کئی مثالیں آپ کے کلام میں مل جائیں گی۔ فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آہا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اب دیکھیں خلوت اور جلوت ضدیں ہیں، لیکن کیسے جوڑا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو، آہا، سبحان اللہ۔ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ اگر آپ مدینہ کے قصیدے دیکھ لیں تو وہ شہنشاہ سخن نے ایسے ایسے کہے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، اور سیر گلشن کون دیکھے دستے طیبہ چھوڑ کر،
سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ. اور مطلب نعت کے باب میں آپ جتنے موضوعات کی طرف سوچ سکتے ہیں مشکل ہے کہ اس موضوع پر شہنشاہ سخن کا شعر نہ ملے اور پچھلوں سے برتر نہ ملے. بے شک. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت پیاری گفتگو فرمائی آپ نے اس مختصر سے سوال پر بھی. علامہ صاحب اسی موضوع پر ایک اور حصہ ملانا چاہوں گا. بریلوی لوگ جو ہیں سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں. اب سنی اور بریلوی اس میں بھی ایک الگ سی بات ہے. یہ صرف نعتیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے. تو کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی حمد لکھی ہے؟ اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیجیے. اچھا, جو شہنشاہ سخن نے حمد لکھی ہے اس پہ تو بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت صرف نعتیں پڑھتے ہیں, حمد نہیں پڑھتے یا توحید بیان نہیں کرتے, تو یاد رکھیں اہل سنت سے بڑھ کے توحید کسی نے بیان نہیں کی ہے. توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا. ہم صرف اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کرتے بلکہ اللہ نے جس محبوب سے محبت کرنے کا کہا ہے ہم اس محبوب کی محبت کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بتائیے توحید پر زیادہ کون چل رہا ہے؟ دوسری طرف ایک وہ لوگ ہیں جو محبوب کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو شرک ہو جائے گا, وہ نہ کرو شرک ہو جائے گا. دوسری طرف اہل سنت ہیں جو بتاتے ہیں کہ جناب شرک کی تعریف کیا ہے, اور کیا حضور اکرم کی تعریف بھی شرک ہونے لگی. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. تو پہلی بات تو یہ سوال جو کر رہے ہیں وہ سوال اصل میں توحید کے لیے نہیں کر رہے ہیں, وہ اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بغض ان کے دلوں میں ہے یہ اس کو نکال رہے ہیں توحید کی آڑ میں. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے حمد کا, تو حمد شہنشاہ سخن نے کتنی لکھی ہیں اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں خاندان اعلیٰ حضرت نے کتنی حمدیں لکھی ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حمدیں لکھی اور بڑی خوبصورت حمد لکھی کہ وہ پڑھی بھی جاتی ہے نا اللہ اللہ کے ساتھ. بے شک. وہ حمد استاد حضور مفتی اعظم ہند نے لکھی. اسی طرح حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان نے لکھی کہ دل میرا گدگداتی کرے آرزو, آنکھ پھر پھر کے کرتی رہی جستجو, عرش تا فرش میں تجھ کو ڈھونڈ آیا تو, نکلا اقرب سے حبل وحید گلو. اللہ 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 اللہ. اور جو مفتی اعظم ہند نے حمد لکھی تھی کہ میرے ذہن سے اس کے اشعار نکل گئے, انشاءاللہ یاد آتے ہیں تو سناتا ہوں, بڑے خوبصورت اشعار تھے اس کے بھی. اسی طرح استاد زمن نے, ہم تو صرف 2 دیوانوں کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ذوق نعت اور وسائل بخشش, لیکن استاد زمن کے اس کے علاوہ بھی بہت سے دیوان موجود ہیں, دوائین موجود ہیں. ایک دیوان نہیں ہے, کئی دوائین ہیں. تو آپ نے ایک غزلیات پر مشتمل ایک دیوان لکھا جس کا نام ثمر فصاحت ہے. آپ غزلیں بھی کہا کرتے تھے اور بہت اچھی اچھی غزلیں کہا کرتے تھے, اس پہ بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. تو آپ نے جو غزلیات کا دیوان ثمر فصاحت ہے اس کے شروع میں بھی حمد کہی. اس کے بعد آپ کے جو فارسی دوائین موجود ہیں, قند پارسی ہے اس میں بھی آپ نے حمد کہی, سمسام حسن ہے اس میں بھی آپ نے حمد کہی ہے. اس کے بعد ذوق نعت کی ابتدا بھی آپ نے حمد سے کہی ہے, اور حمدیں بھی بڑی پیاری پیاری ہیں. آپ فرماتے ہیں ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. سبحان اللہ. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا, شہ رگ سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب. کیا خوبصورت شعر ہے. مطلب تصوف کی اگر بندہ تصوفانہ تو اس کی تعبیر کرے تو بہت وسیع اور بہت بڑا شعر ہے کہ شہ رگ سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب, کچھ کام یا نہیں خرد ہرزہ تاز کا. اور پھر مقطع دیکھیے, آپ فرماتے ہیں کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے ہیں علامہ صاحب. علامہ صاحب ایک اسی کے متعلق ایک اور سوال عرض کروں گا کہ علامہ حسن رضا خان کی شعری عظمت, ایک دنیا شہر میں آپ کی عظمت کیا تھی؟ دیکھیے جب سوال مطلقاً شعری عظمت کا ہوگا تو یہاں بات فقط نعت کی نہیں ہوگی. بے شک. کیونکہ شاعری صرف نعت تو نہیں ہے نا, شاعری میں پھر منقبت بھی آتی ہے, شاعری کے اندر پھر غزلیں بھی آتی ہیں, بے شک, اور شاعری کے اندر نظمیں بھی آتی ہیں. تو شہنشاہ سخن کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے ان تمام اصناف سخن میں اپنا لوہا منوایا ہے. آپ نے نعتیں جو کہی ہیں وہ تو اپنی جگہ آپ ہیں, وہ تو بے مثال ہیں. آپ نے جو غزلیں کہی ہیں
اس کے بارے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر داغ دہلوی کے بعد ہندوستان میں کسی کو تمیز کی غزل کہنا آتی تھی تو وہ شہنشاہ سخن تھے. اس زمانے میں جو آپ نے غزلیں کہی ہیں وہ اگر اب چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو غزلوں کے اشعار سناتا تو آپ سن کے واقعی اگر کوئی وہ ہے نا کہ اگر کسی صاحب ذوق کو وہ اشعار سنائے جائیں تو شاید وہ گریبان چاک کر لے. بے شک. تو ایسے ایسے اشعار آپ نے غزلیات کے اندر کہے اور اس میں بھی آپ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنے استاد سے بہت محبت کرتے تھے. آپ شاعری میں شاگرد تھے استاد نواب مرزا خان داغ دہلوی کے جو کہ بہت مذہبی ذہن کے شاعر تھے اور آپ نے بڑی عمدہ عمدہ نعتیں بھی کہی ہیں داغ دہلوی نے اور غزلیات بھی کہی ہیں. تو اپنے استاد سے محبت کا اظہار آپ نے اپنے نعتیہ دیوان میں تو نہیں کیا لیکن اپنی غزلیہ دیوان میں جگہ جگہ فرمایا ہے. کہیں کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو میرے سخن میں لذت سوز و گداز اے حسن شاگرد ہوں میں داغ سے استاد کا. سبحان اللہ. تو اب داغ دہلوی کا شاگرد ہو اور اچھا شاعر نہ ہو اول تو یہ ممکن نہیں ہے اور شعری عظمت اس کی نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد داغ دہلوی کے ہزاروں شاگرد تھے لیکن چند شاگرد داغ دہلوی کے ایسے تھے جو ان کے بہت قریب تھے. تو ان میں ایک استاد زمن کا نام آتا ہے جن کو آپ اچھے شاگرد کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو اور بھی آپ نے جو ہے جگہ جگہ استاد زمن نے اپنے استاد سے بہت محبت کی جس کی وجہ سے اب وہ یہ جس فن میں بندہ استاد کی قدر کرتا ہے وہ فن بندے کو آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو آپ نے شاعری میں اپنے استاد کی قدر کی استاد سے محبت کی استاد سے محبت کا اظہار شعر میں کیا تو ہم نے دیکھا کہ پھر شاعری میں آپ کی شعری عظمت اپنے تمام ہم عصروں پہ سوائے اعلیٰ حضرت کے سب سے بلند تھی سوائے اعلیٰ حضرت کے. اب آپ کی شاعری میں ایسی کیا خصوصیات ہیں تو میں 2-3 خصوصیات عرض کر دیتا ہوں. شاعری کی دنیا میں ایک جسے کہہ لیں کہ سخن کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی ہے سہل ممتنع یعنی کہ ایسا شعر جو سننے میں تو بہت سہل ہو بہت آسان ہو لیکن کہنا اتنا مشکل ہو کہ ممتنع ہو جائے. ہر کوئی اس شعر کہنے تک پہنچ نہ سکے یعنی کہنے میں ممتنع اور سننے میں سہل. اس کے اندر ہمارے مومن خان مومن کا ایک شعر جو ہے وہ مثال کے طور پہ اکثر اردو کتابوں میں نصب ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب یہ شعر سہل ممتنع کی مثال میں دیا جاتا ہے. حالانکہ میرے حساب سے اگر کوئی شعر سہل ممتنع میں اعلیٰ درجے کی مثال ہے یعنی کہ جس کے بعد شاید مثال ملنا اردو میں مشکل ہو تو وہ شعر استاد زمن کا شعر ہے اور وہ آپ کی غزل کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. اب کتنا واضح کتنا آسان شعر ہے اور کہنا اتنا مشکل ہے کہ شاید اس موضوع میں ایسا شعر کسی نے نہ کہا ہو. اس کے بعد شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کلام کی بلندی دیکھنی ہے نا تو اب پورا کلام پڑھنے کے بجائے اس کا صرف مطلع اور مقطع دیکھ لیں پہلا شعر اور آخری شعر تو پتہ چل جائے گا کہ کلام کتنا بلند ہے. اب مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کے اگر کلام کسی وجہ سے مشہور ہے تو وہ آپ کے مقطعوں کی وجہ سے مشہور ہے. جو آپ نے مقطع کہے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اور جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک مقطع پڑھا تھا کہ ہے حسن محو جمال روئے دوست اے نکیرین اس سے پھر لینا جواب. تو آپ کے مقطع اور آپ کے مطلع اگر پڑھ لیے جائیں تو آپ کی شعری عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بندہ شاعری میں کتنا عبور رکھتا ہے اور کیا اس کا شعری مقام ہے یہ جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ زمینیں دیکھیں کہ کون کون سی زمینوں میں بندے نے کلام لکھا ہے. ایک زمین میں ایک سادہ کلام لکھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. زمین کیا ہوتی ہے کہ قافیہ سیم ہو ردیف سیم ہو. اب استاد زمن نے ایک زمین ہے اس کے اندر 3 غزلیں کہہ دی ایک ہی زمین میں اور وہ زمین ہے حسن جب مقتل کی جانب تیغ برراں لے چلا عشق اپنے مجرموں کو پابا جولاں لے چلا. اب یہ ایک بہت مشکل زمین ہے. اس میں آپ نے 3 غزلیں کہیں اور پھر ایک نعت بھی کہی یعنی کہ ایک ہی زمین میں 4 کلام کہے اور نعت ان تینوں غزلوں سے اچھی کہی. غزلیں اگر آپ وہ غزل جو ہے غالباً اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے جو ایم اے اردو کرتے ہیں وہ غزل پڑھتے ہیں کہ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برراں لے چلا اور بڑی معروف غزل ہے اہل ذوق کے یہاں بہت ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے. تو اس کی زمین میں جو نعت ہے افسوس کے ساتھ اس کو وہ شہرت نہ مل سکی. حالانکہ یہ نعت اس غزل سے زیادہ اچھی آپ نے کہی. آپ فرماتے ہیں کہ مجرم ہیبت زدہ جب فرد اسیاں لے چلا مجرم ہیبت زدہ جب فرد اسیاں لے چلا لطف شاہ تسکین دیتا سوئے یزداں لے چلا. دل کے آئینے میں جو تصویر جانا لے چلا محفل جنت میں آرائش کا ساما لے چلا. اور پھر وہی بات ہے کہ کلام دیکھنا ہے تو مقطع دیکھیے. آپ فرماتے ہیں شافع روزے جزا کا
ہوں میں ادنا امتی، آہا، پھر سبحان حسن اللہ۔ کیا غم اگر میں بار عیسیاں لے چلا، آہا، سبحان پھر اللہ۔ حسن کیا غم اگر میں بار عیسیاں لے چلا۔ اس کے علاوہ بھی بہت بہت مشکل زمینوں میں آپ نے کلام کہیں، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ اب عرض کوئی آسان زمین ہے، عرض پر آپ نے کلام لکھا، بے شک۔ عرض کی زمین پر۔ اس کے علاوہ آپ نے لکھا چشم دل چاہے جو انوار سے ربط، چشم دل چاہے جو انوار سے ربط، رکھے خاکے در دلدار سے ربط۔ اب ربط جیسا لفظ ضمیر بنا لینا یہ ایک انتہائی خشک لفظ ہے بھائی، اس پہ کیسے کوئی کلام کہہ سکتا ہے، لیکن آپ نے ایسا خشک لفظ اپنی ردیف بنا لیا۔ اس کے بعد کیا خوبصورت آپ نے مقطع ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اے حسن خیر ہے کیا کرتے ہو، اے حسن خیر ہے کیا کرتے ہو، یار کو چھوڑ کے اغیار سے ربط۔ تو یہاں سے استاد زمن کی شعری عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ہم اثر پر تمام معاصرین پر ہم اثر پر کس طریقے سے فوقیت رکھتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری گفتگو کی علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ سننے میں بہت ہی مزہ آیا ہوگا، اور علم میں اضافے والی گفتگو تھی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ٹائم سے نوازا۔ تو اگر اس موضوع پر اور مزید نظر ڈالیں تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی کمی پیشی ہو تو؟ میں خلاصتاً جاتے جاتے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، اول تو یہ کہ ہمیں اسلاف کا کلام آنکھ بند کر کے پڑھ لینا چاہیے، بے شک، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ استاد زمن کے کچھ اشعار پر ہمارے اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں علماء کہ آپ کے اشعار میں بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنت کی شایان شان وہ اشعار نہیں کہے جو جنت کا مرتبہ تھا، جیسے کہ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اب اس میں یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ نے مدینۃ المنورہ پہ جنت پہ مدینے کو ترجیح دے دی ہے کہ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، یعنی شاعر جنت جانا نہیں چاہتا معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلاف کے جو اشعار ہیں ان میں جتنا ممکن ہو سکے خیر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اسلاف خیر کے علاوہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں۔ تو خیر کا پہلو اس میں بالکل واضح مفہوم ہے کہ بھئی کوئی سوئے جنت حضور کا در چھوڑ کر کیوں جائے، کیونکہ حضور کا در تھام کے کہاں جانا ہے، جنت ہی تو جانا ہے نا۔ اگر تو حضور کا در تھام کے معاذ اللہ منزل کوئی اور ہوتی تو پھر تو یہ سوال بن سکتا تھا کہ جنت کوئی کیسے جنت کی اس میں توہین ہے، لیکن جب حضور کا در تھام کے بھی جنت ہی جانا ہے تو حضور کا در چھوڑ کر جنت کیوں جائے۔ تو ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلاف کا کلام محافل میں پڑھا کریں۔ آج کل یہ رجحان بھی ہے کہ نئے شعراء کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، انکریج کرنا چاہیے، لیکن پہلے علماء کو چیک کرا لیں اور ساتھ میں اسلاف کا کلام بھی لازمی پڑھا کریں۔ نئے شعراء کی اس میں حوصلہ افزائی ہوگی، ان کا کلام پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ان کا کلام پڑھیں علماء کو چیک کروانے کے بعد، اور اسلاف کا کلام آنکھ بند کر کے پڑھ لیں۔ دوسری چیز یہ کہ استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جہاں عشق رسول کی چاشنی ہمیں ملتی ہے اور عشق رسول کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہیں، وہیں عقائد کے معاملے میں بھی آپ کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے عقائد بھی شاعری کی صورت میں بھی ثابت کیے ہیں۔ آپ نے سر سید کا جو نیچری نظریہ ایک پھیلا تھا اس کا بڑا مدلل رد اشعار کی صورت میں کیا ہے، شاعری میں اس کا مدلل رد کیا آپ نے، اور اس کے عجیب و غریب اعتراضات کا جواب دیا۔ تو اسلاف کے اشعار جو ہے وہ پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ہمارے خلفائے راشدین کی چاروں کی منقبتیں لکھی ہیں اور بہت عمدہ منقبتیں لکھی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں بعض لوگ ایسے اشعار پڑھ جاتے ہیں کہ جس میں بظاہر افضلیت شیخین کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی آپ اسلاف کے کلام پڑھیے۔ استاد زمن نے چاروں خلفاء کی منقبت لکھی اور ایک سے بڑھ کے ایک لکھی، فرماتے بیاں ہو کہ زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اسی طرح آپ نے حضور فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی منقبت لکھی کہ نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ تو آپ نے ان کی شان میں بھی منقبت لکھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شان میں منقبت لکھی کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اور مولا علی کی شان میں تو بہت ہی عمدہ منقبت لکھی ہے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، میں اور طرف جاتا ہوں تو اور طرف جا، میں اور طرف جاتا ہوں تو اور طرف جا۔ تو اسلاف کے کلام پڑھا کریں، اور اسلاف نے یہ کلام صرف سننے کے لیے نہیں لکھے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی لکھے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کی لغت میں بھی اضافہ ہوگا،
آپ کو شاعری سے شغف بھی ملے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاعری کوئی ایسی بہت عالی شان چیز تو نہیں ہے کہ جس پہ شغف پیدا ہو, تو یاد رکھیے کہ شاعری کے بارے میں حدیث موجود ہے, ان من الشعر حکمہ او کما قال علیہ السلام, کہ بے شک بعض اشعار میں حکمت ہے. بے شک تو اب اگر حکمت استاد زمن کے اشعار میں نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ بے شک تو اشعار پڑھا کریں, اس سے زبان بھی صاف ہوگی, اور اس میں عشق رسول بھی میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ استاد زمن کے کلام پڑھیں گے. عقائد بھی واضح ہوں گے, بے شک اور جس طرح عشق رسول میں اضافہ ہوگا اسی طرح بزرگان دین سے بھی محبت بڑھے گی, صحابہ کرام کی محبت بڑھے گی, اور آپ کا گھر گلزار و گل بہار ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک بہت ہی پیاری گفتگو کی علامہ صاحب. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین اکرام, سیگمنٹ چل رہا ہے علماء سے گفتگو کا, اور اسی سیگمنٹ کا ایک دوسرا حصہ ہے آپ کے مسائل کے حل کا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا توصیف قادری صاحب. اور آج ہم نے زکوٰۃ کے متعلق عشرہ جہنم سے آزادی رواں دواں ہے, اسی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایک ذہن بنتا ہے, کانسیپٹ ہے ایک, بھائی اسی میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اسی کے متعلق میں علامہ صاحب سے سوال عرض کروں گا. تو علامہ صاحب, سب سے پہلے سوال اس طرح سے ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں, زکوٰۃ کی بیسک کچھ تعریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. زکوٰۃ شریعت میں اس مقرر کردہ مال کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنا نفع ختم کرنے کے بعد رضائی الہی کے لیے اس مال کو کسی ایسے مسلمان کی فقیر کی ملکیت میں دے دینا کہ جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ کسی ہاشمی انسان کا آزاد کردہ غلام ہو. یہ عموماً زکوٰۃ کی تعریف کی جاتی ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب, اللہ سوال ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ جو زکوٰۃ عموماً جو اس بارے میں کہا جاتا ہے, یہ فرض ہوئی 2 ہجری میں, یعنی رمضان سے قبل یہ زکوٰۃ فرض ہوئی. فرض ہوئی 2 ہجری میں. جی, بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب, اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا تو سیدھا کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا رکن بھی ہے, تو اس کا انکار کرنے والا ڈائریکٹ کافر ہو جائے گا, منکر. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب, ایک سوال اور ہے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے طہارت, افزائش, یعنی پاکیزگی. تو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو بندے کے پاس باقاعدہ مال بچا ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا تو ہر عاقل, بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے, اور پھر اس میں یہ 6 شرائط متعین کی جاتی ہیں کہ وہ نصاب کا مالک ہو, نصاب نامی ہو, اور نصاب جو ہے وہ اس کے اپنے قبضے میں ہو, اور نصاب جو ہے اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو. چوتھی شرط جو بیان فرمائی وہ یہ کہ نصاب جو ہے دین سے خالی ہو, یعنی اس پر ایسا کوئی قرض نہ ہو کہ جس کا لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو کہ یہ قرض ادا کرے. اور چھٹی شرط جو بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ نصاب اس کی اپنی ملکیت میں ہو اور نصاب پر 1 سال گزر چکا ہو. اللہ, یہ 6 شرائط بیان کی ہیں, تب بے شک. زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین کرام, آپ سن رہے تھے آپ کے مسائل کا حل, ہمارے مسائل کا حل علماء کی زبان سے. بہت پیارے سوالات بھی تھے, بہت پیارا موضوع بھی تھا جس کو آپ نے سنا. انشاءاللہ امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا, اور یہ بھی امید ہے کہ اپنے دوست اقارب کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں گے. اچھی بات دوسرے تک پہنچانا بھی ایک ثواب ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں, برکات رمضان دیکھتے رہیں, برکات اسلامک اسٹوڈیو پر دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.